وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ آل عمران کی جن آیات میں گفتگو جاری تھی، پروردگار عالم نے حضرت مریم اور حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ کی جو بشارت ملی اس کا تذکرہ فرمایا۔ ان آیات میں حضرت مریم کی کفالت کا واقعہ، اس کے بارے میں جو قرآن اندازی کی گئی، جو اس وقت کے حالات تھے، مختصر انداز میں پروردگار عالم نے ان آیات میں ان کو بیان فرمایا۔ آج کی اس آیت میں پروردگار عالم نے حضرت مریم کو جو اولاد ملنے والی ہے، جو بیٹا پروردگار عطا کرنے والا ہے، اس کی چند خصوصیات کا تذکرہ فرمایا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ کی، حضرت مسیح کی ولادت یہ معجزانہ ولادت تھی، جو عام طبی اسباب ہوتے ہیں اس کے مطابق نہیں تھی۔ معجزاتی طور پہ حضرت عیسیٰ دنیا پہ تشریف لائے، اور یہ پروردگار عالم کا ایک بہت بڑا معجزہ اور اس کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ آیت نمبر 46 میں پروردگار عالم نے فرمایا، یہ فرزند جو دنیا پہ آنے والا ہے، اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ گہوارے میں گفتگو کرے گا۔ اس آیت میں فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور یہ گفتگو کرے گا لوگوں سے گہوارے میں۔ اسی مطلب کو دوسری آیات میں بھی بیان فرمایا، وہاں وضاحت کے ساتھ، جیسا کہ خود سورہ مریم میں جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو لیے لوگوں کی طرف، خاندان کی طرف، اس معاشرے کی طرف جہاں پہ زندگی بسر کرتی تھی، واپس پلٹیں، تو انہوں نے مختلف بہتان، مختلف تہمتیں، اور ایک ظاہر سی بات ہے، ایک ایسی خاتون جس نے شادی نہیں کی، اگر اس کے ہاں اولاد ہوتی ہے تو معمولاً لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک واقعاً بہت بڑے معجزے کی ضرورت تھی جس سے ان لوگوں کے اعتراضات کا جواب مل سکے۔ تو وہاں بھی حضرت مریم نے لوگوں کو مخاطب کر کے یہی فرمایا کہ اس گہوارے میں، مہد میں جو بچہ ہے، اس سے آپ پوچھیں، یہ آپ کے سوالات کے جواب دے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو گہوارے میں ہے اس سے ہم کیسے گفتگو کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ ہمارا مذاق اڑا رہی ہیں، ہم نے آپ سے سوال کیا ہے، آپ ہمیں کہہ رہی ہیں کہ اس بچے سے پوچھیں۔ تو وہاں پہ حضرت عیسیٰ نے گفتگو کی، وہاں دوسرے سوروں میں یہ وضاحت کے ساتھ یہ موجود ہے، لیکن یہاں فقط اشارہ ہے۔ البتہ وہاں پہ گفتگو تفصیلی ہوگی، یہاں پہ ہم اشارہ کرنا چاہیں گے، بعض افراد جو معجزات کا انکار کرتے ہیں یا کسی نہ کسی طرح سے اس کی تعویلیں کرتے ہیں، وہ اسی آیت کے ذیل میں اور ان آیات کے ذیل میں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے جو گفتگو کی یہ بچپنے میں گفتگو کی، اور بچپنے میں تو دوسرے بچے بھی گفتگو کرتے ہیں،
مثال کے طور پہ 1-2 سال کی ایج میں بچے گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں، تو یہاں بھی وہی مراد ہے، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، اتنی بڑی تہمت، اس کا جواب ایک بہت بڑے معجزے کے ذریعے ہو، تب وہ لوگ مطمئن ہو سکتے ہیں۔ لہذا اور اگر عام جیسے بچے گفتگو کرتے ہیں 1 1.5 سال 2 سال کی ایج میں، اگر حضرت عیسیٰ کی گفتگو اسی طرح سے تھی، تو اس کو پھر ایک قرآن کے اس سیاق و سباق میں بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں کون سی ایسی حکمت تھی؟ کون سا اس میں ایسا معجزاتی پہلو ہے؟ کون سا عظمت کا پہلو ہے کہ پروردگار عالم اس کو بیان فرمائے کہ یہ مہد میں اور گہوارے میں گفتگو کرے گا؟ لہٰذا یہ ایک حقیقت ہے، ایک معجزے کی طرف اشارہ ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، حضرت مریم کو یہ بشارت دی کہ یہ ایسا بیٹا دنیا پہ آنے والا ہے، ایسا ولی خدا دنیا پہ آنے والا ہے جو گہوارے میں گفتگو کرے گا۔ مہد نرم جگہ کو کہتے ہیں، ہموار جگہ کو کہتے ہیں، تو چونکہ گہوارہ شیرخوار کے اور مولود بچے کے آرام کے لیے، اس کے لیے نرم بستر تیار کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو مہد کہا جاتا ہے۔ مہد میں گفتگو کرے گا یہ بچہ، وَكَهْلًا، اور ادھیڑ عمر میں یہ گفتگو کرے گا۔ اس میں بھی ایک بشارت ہے، اس میں ایک غیبی خبر ہے کہ یہ ایسا بیٹا اے مریم ہم عطا کرنے والے ہیں جو 40 سال کے قریب کی ایج، جو بتایا جاتا ہے کہ 40 سے 50 سال کی جو ایج ہے، اس کو ادھیڑ عمر کا جو مرحلہ ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت مریم کو یہ اس میں بشارت دی گئی کہ یہ فرزند جو دنیا پہ آنے والا ہے، ہم تمہیں عطا کرنے والے ہیں، یہ سن کہولت اس تک یہ زندہ رہے گا اور اس وقت بھی گفتگویں کرے گا۔ اور ایک اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے گہوارے میں گفتگو کرنے کا انداز اور 40 سال 50 سال کی ایج میں گفتگو کرنے کا انداز، جب انسان کی گفتگو مستدل، محکم، پختہ ہوتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یعنی گہوارے میں وہ بچوں کی طرح گفتگو نہیں کریں گے، جیسے بچے صحیح طرح سے گفتگو نہیں کر سکتے، ان کی گفتگو میں استدلال نہیں ہوتا، اس میں دلیل اور برہان نہیں ہے، اس طرح سے نہیں ہوگا، بلکہ ایک ہی انداز ہوگا ان کے مہد میں گفتگو کرنے کا اور ان کے کہولت میں اور 40-50 سال کی ایج میں گفتگو کرنے کا۔ یہ ایک بشارت بھی اس میں ہے کہ اس ایج تک زندہ رہیں گے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ایک اور خوبی، خصوصیت جو اس نو مولود میں پائی جائے گی، اس جو بیٹا دنیا پہ آنے والا ہے، یہ صالحین میں سے ہوگا، اس میں ساری اچھی صلاحیتیں ہوں گی، یہ نیک کام کرنے والا ہوگا۔ جیسے حضرت مریم عابدہ تھیں، صالحہ تھیں، ان کی اولاد بھی اسی طرح سے ہوگی۔ جب یہ بشارت دی گئی، فرشتوں نے یہ بشارت دی، تو اس کے بعد والی آیت میں قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، حضرت مریم کا یہاں پہ سوال بالکل اسی طرح سے جس طرح حضرت زکریا نے جب ان کو بشارت ملی حضرت یحییٰ کی، ان کے بھی یہ قال رب انا یکون لی غلام، ان کی یہ تعبیر تھی۔ حضرت مریم کا اسی طرح سے سوال، قالت رب، بارگاہ پروردگار میں استغاثہ بلند کیا، خداوند عالم کو مخاطب قرار دیا، حالانکہ فرشتے بشارت دے رہے ہیں۔ فرشتوں سے یہاں پہ نہیں پوچھا اس آیت کی روشنی میں، بارگاہ پروردگار میں عرض کی، پروردگار انا یکون لی ولد، کیسے میرے ہاں بیٹا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، جبکہ کسی بشر نے مجھے مس نہیں کیا، یعنی میری شادی نہیں ہوئی۔ یعنی ایک جو نیچرل انداز ہے، ایک طبعی انداز ہے، وہ اولاد دنیا پہ آتی ہے جب ایک مرد اور ایک عورت جب القاء زوجیت میں ایک دوسرے سے وصل ہوتے ہیں، متصل ہوتے ہیں۔ تو میری شادی نہیں ہوئی تو بیٹا کیسے دنیا پہ آئے گا؟ قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء، یہ اس میں پروردگار عالم کی طرف سے آواز ہے، یہ جو لفظ ہے وہاں پہ بھی موجود تھا، حضرت زکریا کے بارے میں
بالکل یہی تعبیر تھی، قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، وہاں پہ یفعل ما یشاء کی تعبیر تھی، یہاں پہ یخلق ما یشاء۔ کذالک اسی طرف اشارہ ہے کہ اسی حالت میں، جیسے حضرت زکریا کے لیے یہ اشارہ تھا کہ اسی حالت میں آپ کی بیوی بانجھ ہے، آپ جو ہے وہ بڑھاپے کی ایج میں پہنچ چکے ہیں، اسی حالت میں پروردگار عالم تمہیں اولاد دے گا۔ تو حضرت مریم کو بھی اسی طرح سے کہ اسی حالت میں، اور پروردگار عالم خلق کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وہ تو اس کی مشیت ہے، وہ تمام چیزوں کا خالق ہے، اس کو اسباب کی ضرورت نہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں، وہ اسباب کا بھی خالق ہے۔ یہ تو عام دنیا میں جو چیزیں وجود میں آتی ہیں اس کے لیے اسباب کی ضرورت ہے، لیکن وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کو وہ سبب بنانے والا ہے، وہ اسباب کا خالق ہے۔ اذا قضا، یہ بھی اسی کا تتمہ ہے، اسی کی تکمیل ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی کام کا، جب وہ حتمی ارادہ کر لیتا ہے تو پس وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، جس کو کن فیکون کا مرحلہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ البتہ یہ جو تعبیر ہے وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے، خداوند عالم کو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ یقولو کی اسی وجہ سے بعض مفسرین نے کہا اس کا مطلب ہے ارادہ کرنا، یعنی الفاظ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ارادہ کرتا ہے تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اور اس کی ایک اور خصوصیت اس نومولود کی، اس بیٹے کی جو دنیا پہ آنے والا ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پروردگار عالم اس کو کتاب کی تعلیم دے گا۔ کتاب وحی کی تعلیم بھی ہو سکتی ہے، اور جو لکھنا ہوتا ہے کتابت، اس کے معنی میں بھی پروردگار عالم اس کو وحی کی تعلیم دے گا۔ والحکمت، اور اس کو حکمت کی تعلیم دے گا، معرفت کی، ایسی معرفت جس میں عقائد بھی ہوں گے، جس میں اعمال بھی ہوں گے، ایسی حکمت کی اس کو تعلیم دے گا جس میں وہ تمام مصلحتوں سے، تمام مفاسد سے وہ آگاہ ہو جائیں گے، ایسی ان کو تعلیم دے گا پروردگار عالم۔ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، ان کو تورات کی تعلیم دے گا، ان کو انجیل کی تعلیم دے گا۔ پہلے الکتاب کا تذکرہ گزر چکا ہے کہ پروردگار عالم ان کو کتاب کی تعلیم دے گا، اس کے بعد پھر تورات اور انجیل۔ اگر ہم کتاب کو وحی کے معنی میں لیں تو تورات اور انجیل ایسا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ ذکر خاص ہے بعد از عام۔ پہلے ایک کتاب کو، وحی کو عام طور پہ ذکر کیا، اب اس کے جو دو بڑے مصادیق ہیں وہ تورات ہے اور انجیل ہے۔ البتہ جو نازل ہونے والی کتاب ہے حضرت عیسیٰ پہ باقاعدہ طور پہ، وہ انجیل ہے، لیکن تورات کی تعلیم ہے حضرت عیسیٰ کے پاس، کیونکہ اس کے بھی مبلغ ہیں، لہذا کہا جاتا ہے کہ انجیل اس میں بعض احکام ہیں، وگرنہ جو تورات کے احکام ہیں اسی کو عملی طور پہ لوگوں کی زندگی میں لاگو کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ نے قربانیاں دی ہیں اور تبلیغ کی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ انزال وحی کی تعبیر نہیں آئی تورات و انجیل کے بارے میں، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، تعلیم کی بات آئی ہے۔ تو جیسا کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تمام آسمانی کتابوں کا علم ہے ان کے پاس، لہذا جو نبی آتا ہے پہلے والی جو کتابیں ہوتی ہیں اس کی تعلیم، اس کا علم ان کے پاس ہوتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم حضرت عیسیٰ کی زندگی میں جو معجزات ہیں، ان کی جو ولادت کے معجزات ہیں، جو اس میں، اس مسئلے میں، اس مرحلے میں پروردگار عالم کی قدرت کے جو نشان ہیں، جو علامتیں ہیں، پروردگار عالم ان کو سمجھنے اور اس پہ دل سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔